اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، اس سے پہلے آیت کریمہ میں بھی حرمات کا، حرام چیزوں کا ذکر تھا۔ وہ 3 دن درس میں آپ نے سماعت کیا، لیکن وہ حرام چیزیں تھیں جو محسوس ہوتی ہیں، محسوسات میں سے تھیں، آنکھوں سے، حواس سے دکھائی دیتی۔ آج کن آیتوں میں بھی حرام کا ذکر ہے، لیکن وہ محسوسات حواس سے نہیں پتہ چلتا، عقل سے۔ اور اللہ رب العالمین نے حرام چیزوں کا ذکر کیا کہ ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر وہ حرام ہے۔ ظاہری بھی نقصان ہوگا، باطنی بھی نقصان ہوگا، بچو۔ اور وہ کیا ہے؟ حرام مال ہے، رشوت کا مال ہے۔ فرمایا یہ بظاہر تو مال آ رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں شریعت کے اعتبار سے اس کو حرام کرتا ہوں، عقل سے سمجھو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اور پھر اس میں بھی وہ رشوت، اللہ کہ جو دین کے اعتبار سے ہو، رشوت لے کر اگلے کی مرضی کا فتویٰ دینا، مال لے کر اگلے کی چاہت کے مطابق مسئلے بتانا، مال لے کر اگلوں کی خواہشات کے مطابق تعویلیں کرنا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ علماء یہود کا کام تھا۔ اللہ نے ان علماء یہود کے اس حرام کا ذکر کر کے ساتھ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی ہے، باز آ جانا، یہودیوں والا یہ کام نہ کرنا، کرو گے اس کی سزا کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو فرمائے یہ بھی حرام ہے، پہلے بھی حرام کا ذکر ہے، یہ بھی حرام ہے۔ فرمائے لفظ سنو، اور یہ علماء یہود کرتے تھے، اللہ نے ان کا ذکر کیا اور امت محمدیہ کو تنبیہ کی۔ امت محمدیہ کے لوگوں 3 حق کھول کر بتا دو، مال آتا ہے نہ آتا نہ ہے، یہ نہیں ہے مال آ گیا تو دین میں لچک دکھانی شروع کرو، ہیر پھیر شروع کر دو، یہ تباہی ہوگی اس مال کی۔ فرمایا سنو، لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما اس دین کو، انزل اللہ جو اللہ نے اتارا، من الکتاب کتاب میں، جو اللہ نے کتاب میں اتارا اس کو چھپاتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں پھر اس کو چھپا کر؟ وَيَشْتَرُونَ، اور لیتے رہتے ہیں بھی، اس کتمان کے بدلے میں، اس چھپانے کے بدلے میں لیتے ہیں ثمناً قلیلا، تھوڑا بہت متاع، تھوڑا بہت قیمت۔ دنیا کا جتنا بھی ہو وہ تھوڑا ہی آخرت کے مقابلے میں۔ اور فرمایا سنو پھر یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں، اولئک، یہی لوگ،
جو حق کو چھپا کر مال بٹورتے رہتے ہیں، اولئک یہی لوگ ما یأکلون یہ نہیں کھاتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں الا النار مگر آگ، یہ پیٹ میں نہیں اتار رہے ہیں، مال شال نہیں ہے، یہ آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ نمبر 2 ولا یکلم اور بات بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن ہم ان سے اللہ یوم القیامت قیامت کے دن، بات تو ہوگی لیکن نرمی والی نہیں ہوگی، غصے والی بات، نفی غصے والی بات نہیں ہے۔ نمبر 3 ولا یزکی اور اللہ تزکیہ نہیں کرے گا ہم ان لوگوں کا جو دین کو بیچتے تھے، دین کو چھپاتے اور مال بٹورتے رہتے تھے۔ وہ نمبر 4 وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے عذاب علیم درد دینے والا عذاب۔ 4 سزائیں ذکر کی ہیں، فرمایا یہ کیوں؟ اولئک یہی لوگ جو حق کو چھپا کر مال سمیٹتے رہتے، الذین یہ وہ لوگ تھے اشتروا انہوں نے لے لیا الضلالت گمراہی کو بالہدا ہدایت کے بدلے میں۔ قرآن کا کتاب کا علم ہے، قرآن و حدیث کا، اس کو چھوڑا مال لے لیا، گمراہی۔ اور نمبر 2 والعذاب اور عذاب لے لیا بالمغفرت بخشش کے بدلے میں۔ حق بیان کرو اللہ گناہ معاف کرتا ہے، انہوں نے وہ چھوڑا اور عذاب لے لیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا آخر میں اللہ فرماتا ہے فما اصبر، واہ کیا ہی صبر ہے ہم ان لوگوں کا النار جہنم پر، جہنم خرید رہے ہیں، کتنا صبر کے ساتھ جا رہے ہیں جہنم میں۔ ذالک یہ جہنم اس وجہ سے بأن اللہ بسبب اس کے کہ بے شک اللہ نے نزل الکتاب کتاب اتاری تھی بالحق حق کے اظہار کے لیے، اور انہوں نے کیا کیا؟ حق کو چھوڑ کر الٹے کام شروع کر دیے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں فی الکتاب قرآن مقدس یا تورات اور انجیل کے واضح احکام میں، لفی شقاق بعید یہ بڑے دور کی بدبختی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں ان بدبختیوں سے بچائے۔ ترجمہ آپ نے سمجھ لیا، اور اختصار اور خلاصے کے طور پر بات بھی آپ کے ذہن میں آ گئی ہے۔ آیت پہلی میں بھی حرمات کا ذکر تھا کہ مردار حرام ہے، لیکن مردار ہم جانتے ہیں آنکھوں سے، خون بہنے والا حرام ہے، ہماری آنکھوں سے نظر آتا ہے، حواس میں سے تھا، وہ محسوسات میں سے تھا۔ خنزیر کی ہر چیز حرام، خنزیر کا بال، چمڑا، گوشت، ہڈی، پوست، چربی سب حرام، جہاں جائے گا وہ چیز حرام۔ اور یہ باتیں کل اس سے پہلے ہو گئی، اور کل آخری بات کا بھی ذکر ہو گیا، اور وہ جانور، وہ بیل، بکری، مرغی جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کی گئی ہو، وہ دیگ، وہ کھیر، وہ بریانی، وہ پلاؤ زردہ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر دیا گیا ہو، حلیم بھی، سبیل شبیل سارے اس میں آگے، وہ کل سماعت کر دیا تھا، وہ ساری چیزیں نظر آتی تھیں، مخصوصات۔ آج اللہ نے غیر مخصوص چیز کا ذکر کیا ہے کہ بظاہر تو نظر نہیں آتا ہے، لیکن شریعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ حرام ہے، اور بظاہر روپے نظر آئیں گے، بظاہر چندہ نظر آئے گا، بظاہر گفٹ نظر آئے گا، بظاہر تحفہ ہوگا، اگلا دینے والا تحفہ دے گا، حضرت تحفہ قبول کرو، حضرت نے تحفہ جیب میں ڈالا، اور اب حضرت میرا مسئلہ ہے، چلو کچھ لچک دکھائیں گے۔ تو گفٹ تو تھا، لیکن اللہ کہتا ہے یہ گفٹ سامنے میں ہے، لیکن میں رب کہتا ہوں، میری شریعت کہتی ہے یہ حرام ہے۔ یہ گفٹ کے نام پر کام اور چل گیا ہے، یہ تحفے کے نام پر کام کچھ اور ہو چکا ہے۔
دیتے تحفہ لیکن نیت رشوت کی. اور وہ آج کل چلتا رہتا ہے، بہت سی جگہوں میں چلتا ہے، سرکاری اداروں میں بھی چلتا ہے، غیر سرکاری میں بھی. کوئی اس کو گفٹ کے نام سے پہلے گفٹ پیش کرتے، بعد میں اپنا مطلب پیش کرتے، اگلا کہتا ہے پھنس گیا ہوں، وہ گفٹ کے لے لیا، اب کیا کروں؟ وہ گفٹ رشوت تھی. کوئی اس کو چائے پانی کا نام دے دیتا ہے کہ چلو چائے پانی ہو جائے. کوئی اور بھی ہوتا رہتا ہے، دعوت کرو جی اس کی، بہترین پیٹ دعوت کرو، کھا لیا نا، بعد میں کہو حضرت ہمارا یہ مسئلہ ہے، اب حضرت تو پھنس گیا ہے، مال اندر اترا ہوا ہے. تو بظاہر تو دعوت تھی لیکن ہے رشوت، حرام ہے. اور گفٹ بھی ایسے ہی چلتے ہیں آج کل تو، بلکہ میں نے سنا بڑے بڑے گفٹ آتے ہیں، بڑے بڑے پلاٹ گفٹ ہو جاتے ہیں آج کل تو. میں نے سنا ہے ماشاءاللہ بڑی اتھارٹی والے بڑے بڑے پلاٹ، کروڑوں کے پلاٹ گفٹ میں لے لیتے ہیں. کام پھر ان کی مرضی کے ہوں گے انشاءاللہ، فیصلے انہی کی مرضی کے کرو، جو کچھ کرو. یہ نام گفٹ کا ہے. گفٹ لے لیا، حق چھپا لیا کہ بھائی تجھے راضی کریں گے، اب تیری منشا کے مطابق چلیں گے. یہ علماء یہود یہ کام کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ تھا. اس کے بہت سارے واقعات ہیں، بات لمبی ہو جائے گی. یہود کے اندر وڈیرا بندہ جرم کرتا تھا تو لوگوں میں مشہور ہوتا تھا کہ یہ اس جرم کی سزا یہ ہے، لیکن وڈیرا آتا کہتا لاؤ جی لاؤ کتاب کو لاؤ، دیکھتے ہیں مسئلہ، دیکھتے ہیں مسئلہ. یہودی عالم، یہ عالم تھا لیکن کام علم کے مطابق نہیں، تو یہ علماء سو ہوتے ہیں، ان کو علماء سو کہتے ہیں. ایک علماء حق ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حق بتانا ہے چاہے جو کچھ ہو. تو علماء سو لوگوں کی تسلی کی لاؤ کتاب کو، جی لاتے بھی تھے. پتہ ہے یہاں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہاں ہاتھ رکھ لیا کہ ادھر سے پڑھا، اوپر سے پڑھا، نیچے اتر گئے، اگلا صفحہ پلٹا ہے، ادھر تو نہیں گیا. اور بڑے جاگیردار کو چھپا دیا. ایسے کام کرتے تھے. بڑوں کے لیے اور قانون، چھوٹوں کے لیے اور ہوتا تھا. بڑوں کے لیے ڈنڈی مار دیتے، چھوٹے بیچاروں کو رگڑا لگتا تھا. اور ہمارے ملک میں بھی ایسی ہے جی، چھوٹوں کے لیے نظام ہی اور ہے، اور چھوٹوں کے لیے قانون ہے، رگڑا ہے، اور بڑوں کے لیے بادشاہی ہے. بڑے بڑے جرم کرو پارو، کچھ بھی نہیں پوچھنے والا. قانون کدھر گیا؟ کوئی نہیں. ضابطہ کدھر ہے؟ کوئی نہیں. یہ علماء یہود بھی یہ کام کرتے تھے. یہودیوں کے قاضی، جج، آج کل اس کو جج کہہ دو، جسٹس کہہ دو. یہودیوں کا عالم جو ہوتا ہے وہ جج بھی ہوتا تھا، شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والا. جج صاحب بھی ڈنڈی مار دیتا تھا، قاضی صاحب. تو مفتی صاحب بھی مار دیتا تھا، عالم صاحب بھی ڈنڈی مار دیتا تھا. بڑے لوگوں کے نذرانے آ گئے، چندہ دے دیا. نام چندے کا ہے رشوت. وہ میں نے بتایا نام گفٹ کا ہے رشوت، نام دعوت کا ہے رشوت. پھر اس سے اپنی مرضی کا کام کرا. یہ مختلف شکلیں تھیں. اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا کہ وہ لوگ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما اس حق کو، انزل اللہ من الکتاب جو اللہ نے کتاب میں اتارا، تورات میں. ان کے پاس تورات تھی، حق اترا ہوا، اور چھپا لیتے ہیں. چھپا کر پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، حق کو چھپا کر چھپانے کے بدلے میں ثمن قلیل لے لیتے ہیں. تھوڑا مال نہیں لیتے تھے اس وقت بھی، ماشاءاللہ ٹکا کے غرق کرتے تھے، لیکن آخرت کے مقابلے میں ساری دنیا قلیل ہے. کروڑ بھی کوئی لے تو اگلا کہے گا آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ظالمہ، تو ارب بھی لے لے لیکن آخرت کے مقابلے میں تھوڑا. ثمن قلیل کہا. اللہ نے فرمایا یہ زیادہ لے کر بھی تھوڑا لے گئے اور اتنا بڑا عذاب اپنے ذمہ لے گئے. اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. یہ یہود کے علماء کرتے تھے. اللہ نے پھر آگے ان کی تباہی ذکر کی ہے.
حق چھپایا مال لے لیا، مسئلے میں ڈنڈی مار دی، جو حق مسئلہ ہے وہ نہیں بتائیں گے، تیری مرضی کے مطابق بتائیں گے، پیسے لو مرضی کا فتویٰ لو، پیسے دو مرضی کا فتویٰ لو۔ یہ یہودیوں کا کام تھا۔ ایک اور کام بھی کرتے، قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا، بڑا کوئی وڈیرا آدمی آ کر کہہ دے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، یہ قانون فلانا، آگے پیچھے کر دو، کہتے ٹھیک ہے جی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کتاب کے اندر سے وہ لائن ہی بدل دیتے تھے، پار کر دو، تاکہ دوبارہ کتاب چھاپی اس کے اندر وہ قانون ہی نہیں ہے۔ تورات اسی لیے بدلی ہے، ایک نے آیا اپنی مرضی کے ساتھ تحریف کرا دی، دوسرا آیا اس نے اپنی مرضی کی تحریف کرا دی، چوتھا آیا اس نے دوسرے قانون کو تبدیل کرا دیا کہ میں بچتا چلوں۔